آج میرے دیور کی شادی تھی۔ میں بھی تیار ہو کر ہلکے پیلے رنگ کی ساڑی پہن کر سب کے ساتھ دلہن کے گھر پہنچ گئی، مگر وہاں پہنچ کر مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ وہاں شادیانے بجنے کے بجائے بہت سوگوار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ سب کے چہرے پر بے تحاشا فکر اور پریشانی کے اثرات تھے اور لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہاں اتنی پریشانی چھائی ہوئی تھی کہ ہمارے پہنچنے پر بھی کسی نے ہمیں توجہ نہ دی تھی۔ یہ بات ہم سب کو حیران کر رہی تھی۔ نہ کوئی استقبال، نہ کوئی جانی پہچانی شکلیں، نہ جانے سب لوگ کدھر تھے۔ میری ساس نے خود جا کر لڑکی کی ماں سے مل کر پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس نے سر جھکا کر جو انکشاف کیا وہ ہم سب پر بجلی گرا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس بری طرح بھڑک گئی اور بنا لحاظ رکھے خوب تماشا کرنے لگی۔ میری ساس سب کے درمیان بول رہی تھی کہ اگر بیٹی قابو میں نہیں تھی تو ہمیں پہلے ہی کہا ہوتا۔ یہ شادی کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو ہمیں زمانے بھر میں رسوا کیا؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ میری ساس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ دلہن کے گھر والے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس تو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی جھگڑا جاری تھا جب دلہا منہ پلائے وہیں آن پہنچا۔ میرے دیور کی شادی اس کی ماں اس لڑکی سے زبردستی کروا رہی تھی۔ تبھی معاملہ جان کر میرے دیور کو بولنے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنی ہی ماں سے لڑنے لگا کہ یہی اچھی لڑکی چنی ہے آپ نے میرے لیے، جس کے ساتھ میں خوش رہوں گا۔ اس نے تو سرے راہ مجھے چھوڑ دیا۔ یہ کیا میرا ساتھ دے گی یا مجھے خوش رکھے گی جو شادی والے دن ہی بھاگ کھڑی ہوئی؟ ظاہری حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لڑکیوں کے طور اطوار بھی اچھے ہونے چاہیے۔ دیور بہت غصے میں تھا۔ اب سب لوگ دلچسپی سے ان ماں بیٹے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اس جھگڑے اور طوفان بدتمیزی سے شرمندہ ہو کر مجمع سے نکل آئی۔ مجھے ویسے بھی لڑائی جھگڑے سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں یوں ہی ادھر ادھر گھومتے ہوئے دلہن کے کمرے کے سامنے پہنچی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ پورا کھلا ہوا تھا اور سامنے دلہن کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں میکانگی کے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی بیڈ پر دلہن کے لیے لال لہنگا پڑا تھا۔ میں جا کر وہیں پر اس کے لہنگے کے قریب ہی بیٹھ گئی اور بے خیالی میں کافی دیر اس مہنگے سے لہنگے کو دیکھتی رہی، کیونکہ میرے وہمی سسرال والوں نے مجھ پر ایسے کھلتے رنگ پہننے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، مگر مجھے ایسے رنگ آج بھی متاثر کرتے تھے۔ لہنگا دیکھتے دیکھتے جانے مجھے کیا سوچی کہ میں نے وہ لہنگا اٹھایا اور باتھ روم میں جا کر زیب تن کر لیا اور باہر آ کر لہنگے کے ساتھ بھاری دوپٹہ اوڑھ کر خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ میں دروازے کی طرف پشت کیے ابھی اپنے خیالوں میں کھوئی تھی کہ دلہن کے جاننے والی کوئی عورت کمرے کے دروازے پر رکی اور ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے وہاں مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر غلطی سے مجھے دلہن سمجھ لیا اور وہیں سے شور مچاتی باہر کو بھاگی۔ دلہن مل گئی، دلہن مل گئی۔ وہ تو کہیں نہیں گئی، یہیں پر اپنے کمرے میں تیار ہو کر بیٹھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ پنڈال میں چھائی اداسی ایک دم دور ہو گئی اور ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ دلہا کو دوبارہ باہر بھیج دیا گیا تھا۔ میں اس بھاگ دوڑ میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر سب کی غلط فہمی دور کر پاتی۔ شرمندگی مارے سچ چھپاتے ہوئے میں گھونگھٹ ڈال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں کسی کے لیے اس اہمیت کی حامل نہ تھی کہ میں غیر موجودگی کو محسوس کیا جاتا۔ مولوی صاحب کو دوبارہ بلا لیا گیا، نکاح شروع ہوا تو میں یہ سن کر چونک گئی کہ دلہن کا اور میرا نام بھی ایک ہی تھا، اسی لیے سچ چھپا رہ گیا اور میرا نکاح نہایت خوش اسلوبی سے میرے دیور کے ساتھ ہو گیا۔ میری ساس سچ سے بے خبر دلہن کی ماں سے ملتی معذرت کر رہی تھی اور میں ڈری ہوئی بیٹھی تھی کہ میں پکڑی نہ جاؤں، لیکن کسی کو میرا گھونگھٹ الٹنے کا خیال نہ آیا اور اللہ اللہ کر کے رخصتی بھی ہو گئی۔ اس سب کے دوران کسی کو ایک بار بھی میرا خیال نہ آیا اور میں اپنے سسرال میں پھر سے بیاہ کر آ گئی۔ اسی رات مجھے دلہا کے کمرے میں پہنچایا گیا تو میرے ہوش اڑ گئے جب میرا دیور، میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر میری قسمت اچھی تھی کہ میرا رشتہ ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گیا۔ رخصت کرتے ہوئے مجھے میری ماں نے اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ اب میں مائکے میں صرف مہمان بن کر آ سکتی ہوں، اسی لیے اپنے سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کروں۔ اس نصیحت کی وجہ سے جب میں بیاہ کر سسرال میں آئی تو ڈر کے مارے چپ چپ سی رہتی۔ سسرال میں میری اس کم گوئی اور خاموشی کی وجہ سے سب مجھ سے دور رہنے لگے، مگر میرے شوہر بہت اچھے مزاج کے مالک تھے اور پہلے روز سے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا مزاج دوستانہ اور نرم تھا، مگر میری ان کے ساتھ کچھ خاص ہم آہنگی نہ ہو پائی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے سسرال والے بہت وہمی طبیعت کے لوگ ہیں اور ہر چھوٹی بات پر جو منفی انداز میں لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے سسرال میں مجھے اپنی جگہ بنانے کے لیے اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ سب کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا میں نے اپنے لیے لازم قرار دیا تھا۔ میری صرف ایک ہی نند تھی جو شادی شدہ تھی، مگر ہفتے میں 2 بار وہ لازمی مائکے پہنچ جاتی تھی اور اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ہر بار خصوصی دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا، جس کی ذمہ داری اپنی شادی کے فوراً بعد میں نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ میری ساس بہت سخت مزاج تھی اور سسر کام سے کام رکھنے والے شخص تھے۔ ایک نک چڑھا سا دیور بھی تھا اور سب کے ساتھ گلنے ملنے میں مجھے کافی وقت لگا تھا، مگر پھر خدا خدا کر کے شادی کے 1.5 سال بعد میں سب کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری ساس جو مجھ سے دور دور رہتی
بیٹی تھی میری خدمت کی وجہ سے اب مجھے مخاطب کرنے لگی تھی، جو میرے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ میری خدمت اور کم گوئی کی وجہ سے سسرال میں میرے لیے سب اچھا ہو گیا تھا، مگر یہ اچھا ماحول زیادہ دن نہ چل سکا کہ ایک دن میرے شوہر جو گھر سے تیار ہو کر دفتر کے لیے نکلے تھے، 3 گھنٹے کے بعد ہی خون میں لت پت 4 کاندھوں پر سوار گھر پہنچے۔ ہمارے گھر میں کوہرام ہی مچ گیا تھا۔ میں بھی سکتہ زدہ سی تھی کہ ابھی تو میرے اچھے دن شروع ہوئے تھے، اب یہ کیا ہو گئے۔ میرے شوہر کی موت میرے لیے صدمے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امتحان ثابت ہوئی۔ کئی دن تک گھر میں ہر ایک صدمے کی کیفیت میں رہا، پھر اچانک ایک دن میری ساس کے روتے ہوئے مجھ پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے ہی منحوس کہتے ہوئے اپنے جواں سالہ بیٹے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ میں اپنی ساس کے الزام پر بوکھلا گئی۔ میرا دیور پڑھا لکھا انسان تھا، وہ ایسی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ اسے میری ساس کو سمجھانا چاہا، مگر میری ساس کے دل میں میرے لیے گرہ سی بن گئی۔ میری ساس کا رویہ بدلنا تھا کہ میرے لیے شدید مسائل کا دور شروع ہو گیا تھا۔ سسر صاحب جو پہلے کبھی کچھ بولتے نہ تھے، وہ بھی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے۔ ساس تو اٹھتے بیٹھتے مجھے منحوس ہونے کے تانے دیتی اور کبھی کبھی موقع ملنے پر تھپڑ بھی جڑ دیتی اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ میں بے بسی سے آنسو بہاتی رہ جاتی۔ میرے گھر والے بہت غریب تھے اور بمشکل مجھے بیاہ تھا۔ میرا وہاں بھی استقبال نہ کیا گیا۔ میں جانتی تھی میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، تبھی ہر رویہ لپسی کر سہتی رہی۔ میں اپنے سسرال کی مشکور تھی کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا، بس اپنے غم غلط کرنے کے لیے مجھے تختہ مشق بنا ڈالا تھا۔ میں سارا دن بے زبان جانور کی طرح سب کی خدمت کرتی، سب کے تانے سہتی اور رات اپنے درد کو روتے روتے گزار دیتی۔ نیند بھی اب مجھ سے روٹ چکی تھی، کبھی 2 پل کو آنکھ لگ جاتی تو کبھی کبھی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ میرے شب و روز اسی طرح روکھے پھیکے گزر رہے تھے۔ میرا غلطی سے مسکرانا میری ساس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا کرتا تھا، بھلے وہ خود یا ان کی بیٹی ہنستے مسکراتے ہوں، مگر میری یہ غلطی ناقابل معافی سمجھی جاتی تھی۔ سب کی زندگیاں نارمل ہو گئی تھی، مگر مجھے زندہ تصور نہیں کیا جاتا۔ مجھ پر کھلتے شوق رنگ پہننے پر پابندی لگا دی گئی تھی، بننا سورنا بھی مجھے سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ الغرض ہر طرح سے صرف مجھے ہی ذلیل کیا جاتا، یوں جیسے مرنے والے کا صرف مجھ سے رشتہ تھا، اسی لیے اس کا سوگ بھی مجھ پر فرض تھا۔ باقی سب کے زخم وقت کے ساتھ مندمل ہو چکے تھے، مگر میرے لیے معمول پر آنا گناہ کبیرہ کے مترادف تھا۔ میں نے ہنسنا، مسکرانا، بات کرنا، تیز رنگ پہننا اور سجنا سورنا سب کچھ ترک کر دیا تھا۔ میں بس ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتی اور غلاموں کی طرح منہ باندھ کر سارا دن گھر کے کام کاج کیے جاتے، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ 2 وقت کی روٹی جو مل رہی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ جس کو مدد چاہیے فوراً حاضر ہو جانا، ساس کی خدمت میں 2 گھنٹے بیٹھ کر ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا اور ساتھ ساتھ ان کے پیر دبانا وغیرہ، یہ سب میرے معمولات میں شامل تھا۔ یوں ہی 3 سال بیت گئے اور میں سختیاں سہ سہ کر عادی ہی ہو گئی تھی، اور پھر میری ساس کو اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کا شوق ستانے لگا اور وہ روزانہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں لڑکی دیکھنے نکل جاتی۔ ایک روز گھر میں اونچی اونچی آواز میں بحث چھڑ گئی اور میری ساس کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں کان بند کی اپنے تمام کام نمٹانے میں لگی رہی، مگر تبھی میں نے جو سنا بے ساختہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ رک گئے۔ میرے کانوں میں کچھ الفاظ پڑے جن سے اندازہ ہی ہوا کہ شاید کسی نے مشورہ دینے کی جرات کر ڈالی تھی کہ بیوہ بھابھی سے ہی دیور کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بس اسی پر ساس اور نند ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی کہ وہ لڑکی منحوس ہے جس کی وجہ سے ان کا جوان بیٹا مر چکا ہے۔ وہ اب دوسرے بیٹے کے ساتھ مجھ جیسی منحوس لڑکی کو نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 3 دن تک گھر میں تند سی فضا قائم رہی اور میرا اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری ساس اور نند نے میرے دیور کا کسی خوبصورت اور اچھی لڑکی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی مہم میں مزید تیزی پیدا کر دی۔ میرے دیور کو کوئی بھی لڑکی پسند نہ آتی اور وہ صاف انکار کر دیتا۔ میری ساس نے دنیا جہاں کی حسین ترین لڑکیاں میرے دیور کو دکھا دی، مگر اس کے مزاج کسی سے مل ہی نہیں رہے تھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں 1 سال مزید کٹ گیا اور ایک روز میری ساس کی نظر میں جاننے والوں کے ہاں دیکھی گئی کوئی ہیرا جیسی لڑکی ٹک گئی۔ میری ساس نے اس لڑکی کے گھر کے چکر لگا لگا کر ان سے باقاعدہ منت سماجت کر کے لڑکی کا ہاتھ مانگا۔ لڑکی کے گھر والوں کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ ہر بار کی ملاقات کو بنا واضح کسی جواب کے ختم کر دیتے اور پھر چند ماہ بعد کافی منتیں کروا کر اور اپنی اہمیت کی خوب دھاک بٹھا کر بالآخر ان لوگوں نے میری ساس کو ہاں میں جواب دے ہی دیا۔ میرا دیور اس بار بھی انکاری ہوا تو میری ساس نے دھمکا کر زبردستی شادی پر راضی کیا۔ شادی کے دوران بھی میری ساس اور دیور کے درمیان سرد سی جنگ چھڑی رہی۔ خدا خدا کر کے شادی کا دن آ گیا، مگر وہاں ہمارا استقبال ایک بڑے طوفان کے ساتھ ہوا۔ میری ساس لڑکی کے بھاگ جانے کا سن کر اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی، تبھی ان لوگوں کو بے نقط سنا ڈالی، مگر میری اس خاموش حرکت نے سب کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا اور یوں انجانے میں میری شادی اپنے دیور سے ہو گئی۔ میرے سسرال والے اس گھر سے مجھے بڑے چاو سے بیاہ کر گھر لے آئے۔ ہنگامے کی وجہ سے رات گہری ہو گئی تھی، تبھی میرا راز اس رات بھی
राज ही रह गया और मुझे बिना रोके या देखे सीधा दूल्हा के कमरे में भेज दिया गया। मैं अपनी हरकत पर डरी सहमी सी दूल्हा के कमरे में बैठी हुई थी। मेरी गलती ने मुझे आज अपने ही देवर की बीवी बनाकर इस कमरे तक पहुंचा दिया था। मैं जानती थी मेरा देवर, जो कि अब मेरा शौहर बन चुका है, यकीनन मुझे अपनी बीवी के रूप में देखकर घर में कोहराम मचा देता और इस बार शायद मुझे धक्के देकर इस घर से ही निकाल दिया जाता। मैं अभी इसी सोच में मुब्तला थी कि कमरे में मेरा देवर दाखिल हुआ। मैं डरी सहमी सी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और चेहरे पर अपना घूंघट रहने दिया ताकि मेरा देवर मुझे न देख पाए, मगर मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर मेरे सामने ही बिस्तर पर बैठा मुझे मुखातिब करते हुए बोला कि वो जानता है कि उसके निकाह में इस वक्त वो लड़की नहीं बल्कि उसकी साबका भाभी है। मैं तो गुंग रह गई। उसको मेरी यहाँ मौजूदगी की खबर कैसे हुई? वो यकीनन मेरी इज्जत रखने के गर्ज से खामोश रहा था, मगर अब वो मुझे मेरे किए की सजा जरूर देने वाला था। इस ख्याल के आते ही मैं बुरी तरह डर गई और घूंघट उलटकर अपने देवर के सामने बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देवर को किसी तरह मेरा राज रखने पर मनाकर इज्जत से इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊंगी ताकि मजीद जलालत से बच सकूं। मेरा देवर मुझे देख रहा था और अभी वो मजीद कुछ कहता कि मेरी अचानक हरकत पर उसे झटका लगा। मैंने अचानक ही अपने देवर के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे इल्तिजा करने लगी कि वो मुझ पर गुस्सा करने के बजाय मेरी गलती को माफ कर दे। मैंने अपने देवर को सारा माजरा और अपनी अनजान गलती बताकर दरखास्त की कि वो चाहे तो मुझे खामोशी से तलाक देकर यहाँ से जाने दे, मगर मुझे सबके सामने जलील न करे। मेरा देवर खामोश रहा तो मैंने उससे वादा किया कि मैं तलाक लेकर खामोशी से ये घर छोड़ दूंगी। मैं अब तक थक चुकी थी और मजीद जलालत सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मैं जानती थी कि मेरी सास इस दफा मुझे वैसे भी इस घर में कभी जगह नहीं देंगी, मगर मुसलसल खामोशी पर मैंने सर उठाकर अपने देवर को देखा जो मुझे झटका लगा था। मेरा देवर सुकून से बैठा मुस्कुरा रहा। मैं उसकी इस हरकत से अब हैरान हो रही थी कि उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। वो बोल रहा था कि वो मुझे तलाक कभी नहीं दे सकता। तब उसने मुझ पर इंकिशाफ किया कि वो शुरू से मुझे पसंद करता था और उसने अपनी माँ को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए भेजा था, मगर मेरी सास ने मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया था। मेरा देवर तब भाई को खुश देखकर खामोश रहा, लेकिन जब मेरे साबका शौहर की मौत हुई तो मेरे देवर ने मेरी सास से बहुत दरखास्त की कि वो मेरा निकाह उससे करवा दे, मगर मेरी सास इसके लिए तैयार नहीं थी। मुझे आज पता चला था कि मुझे इस घर में मेरे देवर की जिद की वजह से ही पनाह मिली रही थी, लेकिन जब मेरे देवर की जिद बढ़ी तो मेरी सास ने उसके लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए। मेरे देवर ने मुसलसल हर रिश्ते से इनकार किया और माँ को मनाने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे मनहूस साबित करने पर तुल गई। अपने दूसरे बेटे को मुझसे बचाने के लिए मेरी सास ने जल्द हसीन लड़की ढूंढकर मेरे देवर को मना लिया था, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और मैं दुल्हन बनकर अपने देवर के कमरे में आ पहुंची थी। मेरा देवर मुझसे रुखसती के वक्त ही पहचान गया था, मगर वो खामोश रहा था। उसने मुझसे वादा किया कि अब वो मुझे इस घर में इज्जत दिलवाएगा। अगली सुबह भी उसने सब घर वालों के हैरान होने और मुझे चालाक कहने पर सबसे कहा कि ये वो लड़की है जिसने वहाँ लोगों के भरे जंजाल में हमें बेइज्जत होने से बचाया और खामोशी से निकाह कर लिया। मेरी सास को खामोश होना पड़ा था क्योंकि इस बार मेरा शौहर मेरी इज्जत करवाना जानता था। मैंने दिल ही दिल में अपनी आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं की कि हमारी इज़्दवाजी जिंदगी खुशगवार गुजरे।